بسم اللہ الرحمن الرحیم والوکیل بالشراء يجوز عقده بمثل القیمة وزیادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقویم المقومین۔ ٹھیک ہے، یہاں سے وکیل بالشراء کے کچھ احکامات کو بیان فرما رہے ہیں جن کی تفصیل بھی کل گزر چکی ہے، آج ان کی تھوڑی بہت وضاحت دوبارہ کر رہے ہیں۔ والوکیل بالشراء، وکیل بالشراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے وکیل بنایا کہ میرے لیے کوئی چیز خریدو، تو اس وکیل کو کہتے ہیں وکیل بالشراء۔ کسی کو وکیل بنایا کہ میرے یہ چیز بیچو، تو اس کو کہتے ہیں وکیل بالبیع۔ دو اصول سمجھ آ گئے؟ اب بار بار اس کی ترجمہ نہیں کیا جاتا، تو یہ عبارت کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ پریشانی ہوتی ہے آپ کو، اس کو آپ یاد رکھو یہ اصول، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو یہ ہو گیا۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز خریدنے کا وکیل بنایا، یا ان وکیل بالشراء کے لیے جائز ہے کہ وہ مارکیٹ میں جو رائج قیمت ہے اس قیمت کے بدلے میں اس چیز کو کیا کریں؟ خریدیں۔ مثال، آپ نے کسی کو کوئی چیز خریدنے کا بول دیا، تو اس کے لیے ضروری ہے، جائز ہے کہ وہ عام قیمت پہ، وہ جو مارکیٹ کی جو اس کی مارکیٹ ریٹ اور مارکیٹ ویلیو ہے، اس قیمت پہ اس چیز کو کیا کریں؟ خرید لیں، یا اتنی زیادتی کے ساتھ خرید لیں کہ جتنے عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو تھوڑے بہت دھوکہ دے دیتے ہوں، تھوڑے بہت، جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز 200 روپے کی ہے تو تھوڑا سا تھوڑی بہت دھوکہ دے کے لوگ اس کو 220 230 اتنے میں کیا کرتے ہیں؟ بیچ دیں۔ یعنی اتنی زیادتی کے ساتھ، جتنی زیادتی میں جو عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہوں؟ دھوکہ دے دیتے ہوں، یا اتنا نقصان لوگ برداشت کر لیتے ہوں۔ اچھا، بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب اس کی قیمت مارکیٹ میں متعین نہ ہو۔ کیا ہو؟ متعین نہ ہو۔ اگر ایک چیز کی مارکیٹ میں ریٹ متعین ہے اور پھر بھی وہ ایسے کر رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ گڑبڑ ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں ہر چیز کی ریٹ فکس ہے نا، آپ کسی نے آپ کو کہا جاؤ بھائی ایک دودھ پتی لے کر آؤ، تو دودھ پتی 40 روپے کی ہے نا، وہ جا کے جو ہے 80 روپے کی ایک کپ چائے لے کر آ رہا ہے۔ ہاں، تو یہ کوئی بات ہے؟ متعین ہے نا۔ یہ بول دیا کیک لے کر آؤ، 10 روپے کی چیز ہے، وہ جا کے جو ہے وہ 20 روپے کی لا رہا ہے۔ روٹی لے کر آؤ، 15 روپے کی روٹی ہے، وہ جا کے جو ہے 20 روپے کی لا رہا ہے۔ متعین چیز ہے نا، جن کی ریٹ فکس ہے مارکیٹ میں، تو ان کے لیے وہاں زیادتی کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ دوبارہ نیچے دیکھا نا آپ نے، تو باہر بھی سمجھ آئی؟ ان کے ریٹ میں بڑھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن جن کے ریٹ فکس نہیں ہوتا، ایک مارکیٹ ایک ویلیو ہوتا ہے ان کا، کبھی کم کبھی زیادہ، یعنی ہلکا پھلکا 19 20، تو اتنی زیادتی کے ساتھ جائز ہے جتنے ایک دوسرے کو لوگ نقصان کیا ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہوں۔ ہاں نا، ہر ایک کی خواہش ہے 5-10 روپے کوئی کیا ریٹ ہے؟ ہاں، مجھے 150 روپے کلو ہے۔ کیا ہے؟ دوسرے نے کہا 250 روپے کلو ہے۔ پھر کہا بھائی یہ تو ایسے نہیں کرو، چلو آپ مولوی ہیں، آپ کے لیے 200 روپے۔ کیا؟ 200۔ حالانکہ مارکیٹ ریٹ اس کے 180 170 روپے کے 1 کلو چل رہا ہے۔ چھوٹے 10-20 روپے ایک دوسرے کو چونا لگا لیتے ہیں، اور اتنا نقصان بندہ برداشت بھی کر لیتا ہے۔ تو اگر کسی کو خریدنے کا وکیل بنایا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل مارکیٹ ریٹ کے ساتھ خریدیں، یا اگر اس نے اتنی قیمت پہ خرید لیا کہ جتنے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہوں، تو اس کا وہ خریدنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ یہ بات، دو بات سمجھ آ گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے خرید لیا ایسے قیمت کے ساتھ کہ جتنے زیادتی میں لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے جتنا، اب جیسے نا مثال ایک چیز کی 200 روپے ریٹ ہے، تو زیادہ سے زیادہ 10-20 روپے 30 روپے اس کی جو ہے نا پوری 400 روپے میں بیچ دی۔ اتنا دھوکہ تو کوئی نہیں دیتا، اور نہ اتنا دھوکہ کوئی برداشت کر لیتا ہے۔ لہذا اگر اس نے ایسے زیادہ قیمت کے ساتھ خرید لیا کہ جتنے نقصان کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہوں، جتنا ایک دوسرے کو کاروبار میں دھوکہ نہیں دیتے ہوں، تو اس کا مطلب اس کو کوئی بڑے یا دھوکہ باز نے دھوکہ دیا ہے، یا جو ہے یہ خود دھوکہ کر رہا ہے، تو پھر وہ خریدنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں غبن۔ غبن کہتے ہیں دھوکے کو۔ غبن کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو۔ عام طور پر کاروبار میں دھوکہ ہوتا ہی ہے، کاروبار میں اب وہ دھوکہ جو تھوڑا سا ہو، کیا ہو؟
تھوڑا سا ہو جو عام کاروباری معاملات میں چلتا ہو، برداشت کر لیتے ہوں، اس کو کہتے ہیں غبن یسیر۔ کیا بولتے ہیں؟ غبن یسیر۔ یعنی غبن یسیر کیا ہے؟ معاف ہے۔ غبن یسیر کیا ہے؟ اور دوسرا ہے غبن فاحش، جس کو کاروبار میں لوگ برداشت نہیں کرتے ہوں، برداشت نہیں کرتے ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبن تو اگر اس نے غبن یسیر کے ساتھ خرید لیا تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ غبن فاحش کے ساتھ خرید لیا تو آپ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ والوکیل بالشراء، وکیل بالشراء یجوز عقدہ بمثل القیمہ، جائز ہے اس کا عقد کرنا مثلی قیمت کے ساتھ، یا یجوز عقدہ بزیادۃ یتغابن الناس فی مثلہا، یا جائز ہے اس کا عقد کرنا اتنی زیادتی کے ساتھ کہ جتنے لوگ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہوں؟ دھوکہ دیتے ہوں، یا جتنا لوگ اس نقصان کو کیا کرتے ہوں؟ برداشت کرتے۔ دونوں مفہوم ہے اس کے۔ غبن دھوکے کو کہتے ہیں۔ ولا یجوز بما لا یتغابن الناس فی مثلی، جائز نہیں ہے اس قیمت کے ساتھ، بما یعنی اس عوض کے ساتھ، لا یتغابن الناس فی مثلی، جتنا لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہوں، جتنے لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہوں۔ یہاں تک تو بات آپ کو آ گئی ہوگی سمجھ۔ اب یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کتنا نقصان ہے جس کو لوگ برداشت کر لیتے ہیں، یا جتنا عام طور پر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور کتنا نقصان ہے جس کو لوگ برداشت کہہ رہے کہ ما لا يدخل تحت تقویم المقومین، مقوم قیمت لگانے والوں کو کہتے ہیں۔ قوم یقوم تقویم، اس کا معنی قیمت لگانا۔ اب جو قیمت لگانے والے وہ کون ہیں؟ کاروباری لوگ ہیں نا۔ تو جو کاروباری لوگوں کی قیمت میں داخل نہ ہو، قیمت میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبن فاحش۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب جیسے کاروباری لوگوں کی قیمت ہے، وہ 100-200 روپے کی چیز ہے، کبھی کوئی 205 میں بیچ دیتا ہے، 210 میں بھی، 220 میں بھی، یہ جو ہے ان کی قیمت میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ لیکن 200 روپے کو 400 روپے میں بیچنا ان کی قیمت میں داخل ہے، قیمت لگانے والوں کی قیمت میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبن ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ والذی لا یتغابن الناس فیہ، جیسے آپ نے اوپر کہا نا، جائز نہیں ہے اس قیمت کے ساتھ جس کو لوگ برداشت، جس نقصان کو، جس دھوکے کو برداشت نہیں کر سکتے ہوں۔ کہہ رہے کہ وہ نقصان جس کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ما وہ ہے لا يدخل، جو داخل نہ ہو تحت تقویم المقومین، قیمت لگانے والوں کی قیمت کے نیچے، قیمت لگانے والوں کے، یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کاروباری لوگوں کے کاروبار میں داخل نہ۔ اب 200 روپے کی چیز کو 400 روپے میں بیچوں نا، تو بھلے میں تاجر ہوں، میں نے بیچا، لیکن اس کو کوئی دوسرے تاجر اچھا نہیں سمجھتے، لیکن 200 روپے کی چیز کو 210 یا 220 میں بھی بیچیں نا، تو چلو بھائی چلتا ہے، چلو بھائی، دوسرے کاروباری لوگ بھی بولتے ہیں چلو صحیح ہے، چلو چلتا ہے۔ اتنا چونا مونا تو ہر بندہ کسی کو لگانے کے چکر میں ہوتا ہے، لیکن 200 روپے کی کو 400 روپے میں اگر خرید لیا بولو نا، تو کاروباری جو افراد ہیں نا، معاملات تاجر، وہ بھی اس شخص کو برا سمجھتے ہیں، وہ بھی اس شخص کو یا یہ دیکھو یہ ہماری فیلڈ کے لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ بدنام کر رہا ہے، کہتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہر فیلڈ میں معاف ہوتی ہیں، لیکن جو اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس کو اس فیلڈ کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہو، اچھا نہیں سمجھتے ہو ان کی، کیونکہ ان کے اصول کے نیچے وہ چیز داخل نہیں ہے نا۔ 100-200 نہیں، چھوٹی موٹی اوپر نیچے ہوتا ہے، 200 کی چیز ہے میں 180 میں بیچ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 200 روپے کی چیز ہے میں یہاں جو ہے نا 50-50 میں بیچوں، تو تاجر لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح 200 کی چیز کو میں 400 میں بیچوں، تو یہ بھی کاروباری لوگوں کی قیمت میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ آیا، غبن یسیر معاف ہے، غبن فاحش معاف نہیں ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا زَمِنَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ ثَمَنَ عَنِ الْمُبْتَاعِ فَضَمَانُهُ بَاطِلٌ، کسی کو آپ نے کیا بنایا؟ وکیل بالبیع بنایا۔ وکیل خاموش رہنا، یہ بلال بتائے گا وکیل بالبیع کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو آپ نے بیچنے کا وکیل بنا دیا، کیا کر دیا؟ بیچنے کا، کتاب لے کے کھڑو، کتاب لے کے کھڑو، بیچنے کا جب وکیل بنا دیا تو اب وہ بندہ مثال کے طور پر وہ چیز لے کر چلا گیا کسی بیچنے والے کے پاس، اس کو بولا یہ خرید دو، میں نے کہا ٹھیک ہے خریدتا ہوں یار، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر کیا خرید لے بھائی، میں ضمانت ہوں، میں ہوں نا ضامن، میں ہوں کیا ضامن، تو یہ اس کی ضمانت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک ہی آدمی دینے والا بھی بن گیا اور ایک ہی آدمی لینے والا۔
سمجھ نہیں آئی؟ قیمت لینا میری ذمہ داری ہے نا، میں وکیل ہوں. اب ادھر سے میں جب اس کے ضامن بن گیا تو لینا بھی دے بھی رہا ہوں میں خود رہا ہوں، لے بھی میں خود رہا ہوں. مطالب بھی ایک ہی بن گیا، مطالب بھی ایک ہی بن گیا، اس وجہ سے یہ جائز ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ وکیل کیا ہوتا ہے؟ وکیل کے قبضہ امانت کا قبضہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امانت. اور جب اس کا وہ ضامن بن گیا تو وہ کیا ہے؟ ضمانت اور امانت ایک ہی شخص میں داخل نہیں ہوتی. یا تو ضامن ہوگا تو امانت نہیں ہوگا، امانت ہوگا تو ضمانت نہیں ہوگی. توجہ کر. وَإِذَا وَكَلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَ وَإِذَا زَمِنَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ یعنی وکیل بالبیع ضامن ہو جائے الثمن کس کا؟ قیمت کا. عن المبتاع کس کی طرف سے؟ مشتری کی طرف سے. فضمانہ باطل اس کی ضمانت کیا ہے؟ کتاب میں دیکھا کرو جب میں کتاب پڑھوں. اب اگلی عبارت دیکھو. وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى. وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَاشْتَرَى نِصْفَهُ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ فَإِنِ اشْتَرَى بَاقِيًا لَزِمَ الموکل. تو صورت مسئلہ اس طرح ہے. میری طرف دیکھو. کسی کو آپ نے وکیل بنایا کوئی غلام بیچنے کا، کوئی غلام بیچنے کا. آپ نے بولا یہ لو اس غلام کو بیچ دو، اس غلام کو بیچ دو. اب وہ غلام بیچنے کا جو وکیل بنایا تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیچنا جو ہے یہ مطلق ہے، چاہے آدھا بیچو چاہے پورا بیچو. لہذا اگر اس نے آدھا بیچا تب بھی صحیح ہے، پورا بیچا تب بھی صحیح ہے. اس لیے بیچنے کا بولا، یہ تھوڑی بولا پورا بیچو. آدھا پورا ہوتا ہے. ایک غلام 10 بندوں پہ حصہ ہوتا نہیں. آدھا حصہ بیچ گیا، آدھا حصہ نہیں بیچا. جب آدھا حصہ بیچا اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بیچ میں رکھ کے اوپر سے چھری رکھ کے کاٹ دیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ بندہ آدھا میرا آدھا آپ کا، ایک دن آپ کی خدمت کرے گا ایک دن میری خدمت. اس طرح اس کو آدھا کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ اب اس نے آدھا بیچا تو امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے. صاحبین فرماتے ہیں نہ، اگرچہ اس نے مطلق بولا ہے لیکن مطلق سے مراد عرف پر ہوتا ہے کہ جو عرف میں جو بیچنا ہے، عرف میں بیچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پورا کا پورا کیا کرو. جب میں بولوں نا کسی کو بھائی یہ بیچ کر آؤ، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدھا بیچو آدھا بیچو. تو دونوں کے اپنے اصول ہیں، اصول صحیح ہیں. تو اب اگر اس نے نصف بیچ دیا تو جائز ہو جائے گا. نصف بیچ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَاشْتَرَى نِصْفَهُ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ فَإِنِ اشْتَرَى بَاقِيًا لَزِمَ الْمُوَكِّلُ. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ دوسری صورت میں اگر وکیل بنایا کسی کو غلام خریدنے کا، کیا کرنے کا؟ خریدنے کا. اور اس نے جا کر جو ہے وہ آدھا غلام خرید لیا. کیا کر دیا؟ آدھا غلام خرید لیا. پھر اس کی جو شرح ہے، اس کی جو خریدنا ہے، میری طرف دیکھو، وہ ابھی تک موقوف رہے گا. کیا کرے گا؟ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہ اس نے مشتری کے لیے خریدا ہے نہ بائع کے لیے خریدا ہے، جب تک کہ وہ پورا نہ خرید لیں. میری طرف دیکھو، جب تک کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ایک چیز کئی بندوں کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ مشترک ہوتی ہے نا. تو اب ہو سکتا ہے کہ اب جب اس نے آدھا خرید لیا تو ہو سکتا ہے کہ باقیوں سے اس کی ڈیل ابھی کیا ہو، چل رہی ہو. تو اس لیے جیسے ہی آدھا خریدا فوری حکم نہیں لگائیں گے کہ بھائی یہ تیرا ہے، صبر کرو. آدھا خرید لیا ابھی صبر کرو. اس کے بعد باقی ہو سکتا ہے کہ دوسروں سے اس کی کیا چل رہی ہو، ڈیل چل رہی ہو. تو آدھا خریدتے ہی اس کے اوپر حکم نہیں لگائیں گے. لہذا اس کی شرح جو ہے وہ موقوف رہے گی. جب موقوف رہے گی تو اب اگر باقی وہ خرید لیا، دوسرے بھی اس نے کیا کر لیا، خرید لیا، تو پھر وہ کس کے لیے ہوگا؟ موکل کے لیے ہوگا. لیکن اگر اس نے آدھا خرید لیا اور آدھا خریدنے کے بعد دوسرے خریدنے کا نام و نشان نہیں ہے، لا کے حضرت کو فرما رہے ہیں کہ یہ لیجئے، یہ لیجئے، تو پھر اس صورت میں یہ غلام موکل کا نہیں ہوگا، وکیل کے لیے ہوگا. اس لیے کہ اس صورت میں تہمت پایا جاتا ہے، تہمت پایا جاتا ہے. الزام لگ سکتا ہے کہ یہ غلام اس نے اپنے لیے خرید لیا تھا، اس کو پسند نہیں آیا تو کیا کر دیا، واپس موکل کو دے دیا. بیچنے کی صورت میں کوئی تہمت ہی نہیں ہے، یہ سامنے اس کو بیچ دیا نا، جا کے خود پوچھ لو اس سے. ہاں نہیں دینا ہے تو یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے بندہ.
خود اپنے لیے خریدا تو تہمت ہوتی. اب لیکن خریدنے کی صورت میں تہمت تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے اس نے ہڈے اپنے لیے خریدا ہو، پتہ چلا کہ وہ غلام کسی کام کا نہیں ہے، کھالے جمع نہیں کر سکتا، کام وام صحیح نہیں کر سکتا، ہاں ہل نہیں چلا سکتا، گاڑی نہیں چلا سکتا، واپس لے کر آ گئے جو ہے نا یہ لے لو بھائی، یہ آپ کے لیے میں کیا کر کے لایا ہوں. خریدنے کی صورت میں تہمت ہے، بیچنے کی صورت میں تہمت نہیں ہے. جب آدھا خریدے گا تو موقوف رہے گا، اس لیے کہ بسا اوقات ایک غلام کئی لوگوں کے ہوتا ہے تو پہلے اس سے خریدنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے ہو سکتا ہے دوسروں کی اس کی ڈیل چل رہی ہو. اب جب فائنل ہو گیا، بات معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ غلام آدھا ہی ہے، پورا نہیں خریدا گیا، پھر یہ وکیل کے لیے ہوگا. لیکن اگر پورا خرید لیا تو پھر لازم الموکلہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ دیکھو اس کو کتاب میں، وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ، جب وکیل بنایا غلام بیچنے کا، فَبَاعَ نِصْفَهُ، آدھا بیچ دیا، تو جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی یہ بیچنا جائز ہے. وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ، اگر وکیل بنایا اس نے غلام خریدنے کا کسی کو، تو وَاشْتَرَىٰ نِصْفَهُ، اگر اس نے آدھا خرید لیا، فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ، اس کا خریدنا کیا ہوگا؟ موقوف ہوگا، ابھی تک موقوف ہوگا، اس یعنی وہ نہیں فیصلہ نہیں کیا جائے گا. فَإِنِ اشْتَرَىٰ بَاقِيَهُ، اگر اس کا باقی سے بھی اس نے کیا کر لیا؟ خرید لیا، تو لَزِمَ الْمُوَكِّلَ، تو یہ غلام کس کے لیے ہوگا؟ موکل کے لیے. موکل کے لیے کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ صورت میں جب جھگڑا نہ ہو. اب ادھر آدھا خرید لیا، ادھر جھگڑا ہو گیا کہ بھائی میں نے تو آدھا خریدنے کا نہیں کہا تھا، ارے بھائی صبر کر ابھی میں دوسرا خرید رہا ہوں. تو موکل صاحب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے، پھر دوسرا خرید کے لا کے بلوچ کو دے دیا، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ابھی آدھا خریدا تھا، جھگڑا ہو گیا، جھگڑے میں ہی پھر وہ ہو گیا، تو پھر قاضی جو ہے اسی مشتری کے لیے کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا. پھر وہ بعد میں اس نے دوبارہ خرید لیا تو وہ اسی کے لیے ہو گیا. ہاں وہاں دوبارہ لے کر حضرت کے پاس آ کے یہ لو آپ کو پورا غلام چاہیے تھا، پورا عمر عادل خرید کے آپ کے لیے کیا ہوں لے کر آ گیا. تو اب وہ لینا چاہے تو لے لے. سمجھ آئی یا نہیں؟ آگے بھی ایک اہم مسئلہ ہے. آگے کیا ہے؟ عبارت دیکھو پہلے، وَإِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَشْرَةِ أَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَىٰ 20 رِطْلًا بِدِرْهَمٍ مِّن لَحْمٍ يُبَاعُ مِثْلُهُ 10 أرطال بِدِرْهَمٍ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ مِنْهُ 10 بِنِصْفِ دِرْهَمٍ عِندَ أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال رحمهم الله تعالى يلزمه العشرون. عبارت سمجھ آ گئی؟ میری طرف دیکھو، ریتل یعنی ایک وہ ہے پیمانہ ہے، یعنی ایک وزن ہے، یعنی 425 یا 444 اتنا گرام کا جو ہے نا ایک کیا ہے؟ وزن ہے. کیا ہے؟ جیسے 1 کلو میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟ 1000 نا، اتنے گرام کا ایک وزن ہے. اب کیا ہے؟ میری طرف دیکھو، حضرت نے 1 روپے دے دیا اس کو، 1 روپے، بولا جاؤ 10 کلو جو ہے وہ طلباء کے لیے گوشت لے کر آؤ. 10 کلو طلباء کے لیے کیا لے کر آؤ؟ ریتل سے مراد کلو کر رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے. سمجھ آئی؟ توجہ ہے نا؟ حضرت $1 لے کے گئے، روپے بولنا تو توہین ہے نا. ہاں حضرت $1 لے کے گئے اور اس 1 روپے کا 20 کلو مرغی کا گوشت لے کر آ گئے. ٹھیک ہے، اور وہ 1 روپے کا 20 کلو وہ والا گوشت لے کر آئے جو 1 روپے میں 10 کلو ہی ملتا ہے. کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ اس کو معلوم تھا 1 روپے میں 10 کلو کیا ملے گا؟ گوشت ملے گا، اور گوشت کا ریٹ بھی کیا ہے؟ 10 روپے، یعنی 1 روپے میں 10 کلو. سمجھ آئی؟ حضرت چلے گئے، جانے کے بعد پتہ چلا کہ سامنے والا کوئی جاننے والا تھا، اس نے 1 روپے میں 20 کلو دے دیا. لو بھائی جاؤ کھلاؤ، مزے کرو، طلباء کو خود بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ. جاننے والا تھا. اب کیا کرے گا؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی موکل کے لیے صرف 10 کلو گوشت لازم ہوگا. کیا ہوگا؟ 10 کلو. اور 10 کلو گوشت کی قیمت کیا ہے؟ آدھے روپے. کیا ہے؟ کیوں؟ اس نے 10 کلو منگوایا تھا. کیا منگوایا تھا؟
جب اس نے منگوایا 10 کلو تو اس کے اوپر لازم بھی 10 کلو. جب اس کے اوپر لازم 10 کلو کے تو اس کے اوپر جو لازم ہوگا قیمت بھی وہ بھی کس کی 10 کلو کی. سمجھ آئی یا نہیں؟ گڑبڑ تو نہیں ہوا؟ امام صاحب کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اس نے منگوایا کتنا 10 کلو، تو لہذا اس کے اوپر لازم کتنا ہوگا 10 کلو، تو اس کے اوپر قیمت بھی کتنے کی والی لازم ہوگی 10 کلو، اور 10 کلو کی قیمت کیا ہے آدھا. سمجھ آئی ہے؟ گڑبڑ تو نہیں ہوا؟ صاحبین فرماتے ہیں نا، اس نے منگوایا تھا 1 روپے کا. کیا کہا تھا؟ 1 روپے کا. 20 کلو آیا کتنے کا 1 روپے کا، تو لہذا اس کے اوپر لازم ہوں گے کتنے 1 روپے، اور وہ 20 کلو گوشت بھی اس کے لیے کیا ہو جائیں گے لازم ہو جائیں گے. صاحب امام صاحب کہتے ہیں 10 کلو کو دیکھو، اس نے منگوایا کتنا تھا 10 کلو، تو لہذا 10 کلو کے جتنے ریٹ بنتے ہیں وہ ہو گئے، باقی وکیل کا ہو گیا آدھا روپے واپس کر دیں موکل صاحب کو. آدھا روپے کیا کریں؟ ہاں اسامہ ہوتا تو الحمدللہ کہ واپس رکھ لے، تو کیا جا رہا ہے، آدھے ریٹ پہ گوشت ملے مجھے. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد 10 کلو نہیں تھا، اس کا مقصد 1 روپے تھا، پیسے تھا کہ بھائی اس کا لے کر آؤ. اب اس کو 10 کلو کے بجائے 20 کلو مل گیا تو اس میں کوئی موکل کے لیے لازم ہو جائے گا وہ 20 کلو. سمجھ آئی؟ ہاں نہیں آئی؟ وکیل اب ظاہر ہے نا، مثال کے طور پر وہ تو الگ بات ہے، خود لینا نہ لینا وہ تو الگ چیز ہے آگے. لیکن جب اس نے 1 روپے دیا نا اور اس کو بولا کہ اس کا جو ہے وہ 10 کلو گوشت لے کر آؤ، 1 روپے میں 10 کلو گوشت ہی آتا تھا مارکیٹ میں. کیا آتا تھا؟ اس نے جا کے جان پہچان نہیں ہے جس وجہ سے 1 روپے کی جو ہے وہ 20 کلو لے کر آ گیا. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں اس نے منگوایا کتنے 10 کلو. نظر 10 کلو کو دیکھا جائے گا، 10 کلو کے جتنے ریٹ بنتے ہیں وہ موکل کے اوپر لازم ہوں گے، باقی جو ہے وہ گوشت ہے وہ وکیل کا ہو جائے گا، اور موکل کا کتنا ہے آدھا روپے واپس ہے. صاحبین فرماتے ہیں اصل چیز وہ 10 کلو نہیں ہے بلکہ 1 روپے ہے. 1 روپے کی چاہے 10 کلو آ جائے چاہے 20 کلو آ جائے، اب وہ اس کے اوپر کیا ہو جائیں گے موکل کے لیے. سمجھ آ گیا؟ اب دیکھو کتاب میں دیکھو، وَإِذَا وَكَّلَهُ جب وکیل بنائے کسی کو، بِشِرَاءِ 10 أرطال لحم 10 رطل گوشت خریدنے کا، 10 رطل گوشت بدرہم 1 درہم کے بدلے، فَاشْتَرَىٰ 20 رطلا بدرہم اس نے 20 رطل خرید لیا 1 درہم کا، من لحم ایسے گوشت میں سے کہ یباع مثلہ 10 أرطال بدرہم کہ جو اس جیسا گوشت جو ہے وہ 10 رطل 1 درہم میں بیچا جاتا ہے. 10 رطل ایسے گوشت خریدا جو 10 رطل 1 درہم میں 10 رطل ہی بیچا جاتا ہے، اور ظالم نے اسی گوشت کو 20 میں خرید لیا. 20 میں کیا کر لیا؟ لزم الموکل منہ 10 بنصف درہم، موکل کے اس میں موکل کے لیے جو ہے وہ 10 رطل لازم ہو جائے گا آدھا درہم کے بدلے آدھا. امام صاحب فرماتے ہیں وقالہ صاحبین فرماتے ہیں یلزم العشرون 20 کے 20 کیا ہو جائیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، پہلی صورت میں اگر موکل اپنی رضامندی سے ساری بھی لے لیتا ہے تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہاں تک یہ بات سمجھ آئی؟ ہاں بھائی آگے دیکھو، وکیل کا اپنے لیے کوئی چیز خریدنا، وکیل کے اپنے لیے دیکھو عبارت دیکھو، وَإِن وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ. ٹھیک ہے، میری طرف توجہ ہے. موکل نے بلال نے عبد الباسط کو وکیل بنایا کہ جاؤ ایک گلاس لے کر آؤ. کیا ہو؟ ایک گلاس لے کر آؤ، یا بولو وہ جو سامنے چیز پڑی ہوئی ہے نا وہ کیا کرو لے کر آؤ، خرید کر لاؤ. وکیل بشرا بنا دیا، تعین کر دی، معین کر دیا. اب یہ کہہ رہے کہ اس نے پھر وکالت قبول کی، جی حضور میں آپ کا وکیل. اب وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس چیز کو وہ اپنے لیے خرید لیں. کیا کریں؟ اپنے لیے اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا موکل کا
وکیل بنایا، موکل کا وکیل بنایا، تو پھر موکل نے اس چیز میں کیا کر دی؟ تعیین کر دی کہ وہ والا چیز میرے لیے خرید کے لانا، تو اب اس چیز کو وہ اپنے لیے خریدنا اس کے لیے جائز ہے، چاہے وہ اپنے لیے خریدے یا کسی اور کے لیے خریدے، اس صورت میں وہ جو ہے وہ موکل کے لیے ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ موکل کے لیے ہوگا۔ سمجھ آئی؟ لیکن حضرت فرمایا کہ جاؤ وہ فلاں بنت فلاں گلی نمبر 3 میں 4 منزل میں ایک چھری رہتی ہے، اس کا میرے ساتھ کیا کرو؟ نکاح کرو۔ کیا کرو؟ میں کیا کرو؟ نکاح کرو۔ جناب عبد الباسط کاٹن کپڑے پہن کر، واسکٹ پہن کر، خوشبو لگا کر 125 بائک کسی کے کرائے پر لے کر چلا گیا، اور نیچے جب بائک کھڑی کی تو گھر والوں نے کہا ہم تو سائیکل والے کو بیٹی دے رہے تھے، ہم تو سائیکل والے کو بیٹی دے رہے تھے، اور یہ اس مہنگائی کے دور میں 125 چلا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ 125 چلا رہا ہے۔ وہاں جا کے فقیر نے کہا کہ اعلیٰ حضرت آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے بنفس نفیس خود حاضر ہے، بنفس نفیس خود حاضر ہے، اگر اس کے ساتھ اس نے انہوں نے نکاح کر لیا تو یہ نکاح کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ بولو زور سے۔ اس لیے کہ وہ نکاح کرنا اس کے عمر میں داخل نہیں کہ یہ بولے کہ میرے نکاح کرو تو ضروری ہے کہ اسی کے ساتھ ہی نکاح کروا۔ حضرت اگر خود لے کے چلے گئے تو وہ ان کے لیے، لیکن خریدنے کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کو متعین کر دیا تو وہ موکل کے لیے متعین ہو جاتی ہے، متعین ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ کیونکہ وہاں حضرت وہ دوسرے والی حضرت کی بھی کیا ضروری ہے؟ رضا۔ وہ دوسرے والے کی بھی کیا ضروری ہے؟ یہاں تک سمجھ آئے؟ اگر کسی نے کسی کو کتاب میں دیکھو وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، اگر کسی کو وکیل بنائے کوئی معین چیز خریدنے کی، فَلَيْسَ لَهُ، جائز نہیں اس کے لیے کہ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ، کہ اپنے لیے وہ خریدے، اپنے لیے وہ خرید لیں۔ سمجھ آئی؟ اگلا مسئلہ ہے وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَاشْتَرَىٰ عَبْدًا فَهُوَ لِلْوَكِيلِ إِلَّا أَن يَقُولَ نَوَيْتُ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ يَشْتَرِيَهُ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ أَوْ يَشْتَرِيَهُ بِمَالِ میری طرف دیکھو، ایک غیر متعین غلام خریدنے کا وکیل بنایا، اس کو بولا جاؤ میرے لیے کوئی کیا کرو؟ کوئی بھی غلام خرید کے لاؤ۔ یہ نہیں بولا کہ جا کے وہ داد اللہ کے پاس جو غلام ہے پیلا نیلا بلوچ وہ میرے لیے خرید کے لاؤ، متعین نہیں کیا، بس بولا جاؤ کوئی بھی غلام خرید کے لاؤ، تو کوئی بھی غلام وہ خرید لے گا تو وہ وکیل کے لیے ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وکیل کے لیے ہوگا۔ ہاں مگر یہ ہے کہ وکیل کہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا، یہ جو میں نے لیا ہے یہ میں نے اپنے موکل کے لیے لیا۔ کس کے لیے لیا؟ یا اسی حضرت نے اس کو 50,000 روپے دیے اور اسی 50,000 روپے کو جیب میں ڈال کے یہ لو کر کے لے لیا، تو پیسے کس کے گئے؟ موکل کے، تو وہ کس کا ہوگا؟ موکل کا۔ کیا ہوگا؟ وہ کس کا ہوگا؟ موکل کا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ وَإِنْ وَكَّلَهُ، یہ دیکھو اسی کو بیان، مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ اب دیکھو وَإِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اگر کسی کو وکیل بنایا کوئی غلام خریدنے کا، غیر متعین غلام، فَاشْتَرَىٰ عَبْدًا، اس نے غلام خرید لیا، فَهُوَ لِلْوَكِيلِ، وہ وکیل کے لیے ہوگا، إِلَّا مگر یہ کہ يَقُولَ، وہ کہے نَوَيْتُ الشِّرَاءَ، کتاب میں دیکھو گے مرغا بننا ہے، نَوَيْتُ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ، میں نے خریدنے کی نیت کی موکل کے لیے، او يَشْتَرِيَهُ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ، یا اس کو خرید لے کس کے مال سے؟ موکل کے مال سے، یعنی دونوں صورتوں میں وہ موکل کے لیے ہوگا۔ اگر مختار خود جا کے اپنے پیسے سے جا کے اسے خرید کے آ گیا تو وہ کس کے لیے ہوگا؟ اس لیے کہ موکل نے اس کو متعین نہیں کیا، متعین جب متعین نہیں کیا تو وہ چیز وکیل کے لیے، موکل کے لیے لازم بھی نہیں ہے، وہ خود بھی اپنے لیے بھی خرید سکتا ہے، اس کے لیے بھی خرید سکتا ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو یہ مطلب یہ بات ہے کہ او یشتری بمال الموکل، یعنی موکل کے مال سے خریدیں۔ اب یہ ہے کہ وکیل بالخصومت کے احکام بیان فرما رہے ہیں، وکیل بالخصومت کی کیا کر رہے ہیں؟ احکام بیان فرما رہے ہیں۔ صورت مسئلہ اس طرح ہے کہ والوکیل بالخصومت وکیل بالقبض عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی۔ میری طرف توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے، سب کی ہے نا؟ کوئی جس کی نہیں ہو وہ کھڑے ہو جائیں۔ اب مسئلہ اس طرح ہے کہ کسی نے کسی کو
خصومت کا وکیل بنایا. خصومت اب دیکھنا یہاں پھر وکیل بالبیع تو ہو گیا. اب بیٹھ جاؤ کتاب میں دیکھو. وکیل بالشراء بھی جانتے ہو نا وکیل بالبیع. ایک ہوتا ہے وکیل بالخصومت, کوئی کیس لڑنے کا, کوئی دعوے کے لیے کسی کو کیا کیا جاتا ہے, وکیل جاتا ہے. اب دعوے کے لیے دعویٰ وغیرہ میں جو وکیل بنایا جاتا ہے نا کیسوں میں, اس وکیل کو کہتے ہیں وکیل. ہوا یہ کہ جناب شہباز علی قیوم صاحب کے کا جو ہے وہ قرضہ تھا داد اللہ کے پاس. داد اللہ نے کہا میں نہیں دیتا. کہاں سے آ گیا, کیا کدھر سے قرضہ؟ ان کا وہی قرضہ جو میں نے آپ کو فلاں جگہ دیا. اس نے کہا نہیں دیتا. کیس چلا گیا قاضی صاحب کی عدالت میں. سمجھ آئی؟ قاضی صاحب کی عدالت میں جب کیس چلا گیا تو ادھر سے شہباز نے اسامہ کو وکیل بنایا. یار میں بات تو ویسے نہیں کر سکتا, شریف آدمی ہوں, تو جا کے میری طرف سے کیا کر, کیس لڑ. اس کو کیا کہتے ہیں, وکیل بل. اور یہ وکیل بالخصومت بھی کس کا ہے, حق کا ہے نا. اب ہوا کہ یہ ہے کہ حضرت وہاں جائیں گے, کیس لڑیں گے. سب سے پہلے اس کی کیا کریں گے, کیس لڑیں. کیا کریں گے, کیس لڑنے کے بعد حضرت کیا ہوگا, جیت گئے. کیا ہوگا, جیت گئے. امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف, امام محمد رحمہ اللہ, ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں جو وکیل بالخصومت ہے نا وہ وکیل بالقبض بھی ہے. کیا مطلب, وہ جس طرح وہ جھگڑا کر کے اس سے کیس جیتنا اس کی ذمہ داری ہے, اسی طرح سے اس قبضے کو یعنی اس قرضے کو لانا اور لا کر حضرت کے ہاتھوں دینا بھی اس کے لیے کیا ہے, ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اس نے وکیل بنایا تو وکیل پورا کا پورا ہوتا ہے. وکیل پورا کا پورا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نا. اس کا کام آدھا نہیں ہے کہ آدھا کام کرے اور آدھا چھوڑ دے. وہ کیس بھی لڑیں اور اس سے وہ جو قرضہ ہے اس کو اٹھا کر لا کے اس کو بھی. سمجھ آئی یا نہیں؟ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. توجہ ہے میری طرف. فرماتے ہیں جو وکیل بالخصومت ہے وہ وکیل بالقبض. کیا مطلب, وہ صرف کیس لڑے گا. کیس جیتنے کے بعد وہ جو قاضی صاحب نے جب فیصلہ دے دیا تو وہ جو قرضہ لینا ہے وہ اس کی ذمہ داری. اس لیے کہ آج کل وکیل بہت زیادہ کیا ہیں, فراڈی ہیں. کیا ہیں, فراڈی ہیں. تو ضروری تھوڑی ہے کہ جو آدمی وکیل ہو وہ ایماندار بھی ہو سکتا ہے وہ وکالت میں ماہر ہو اور دوسری طرف فراڈ میں بھی کیا ہو, ماہر ہو. فراڈ میں بھی کیا ہو. اس لیے اس کا کام صرف کیس جیتنا ہے. کیس جیتنے کے بعد آپ سے کہے کہ بھائی دیکھو قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا, اب تشریف لے جائیں خود جا کے اپنا وہ. تو متاخرین نے فتویٰ بھی امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر دیا ہے, کیونکہ فساد زمانہ سب سے زیادہ دھوکے باز کون ہے اس زمانے میں, وکیل ہے. سب سے زیادہ دھوکے باز کون ہے, وکیل ہے. تو لہذا توجہ ہے, ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں جو وکیل بالخصومت ہے وہ وکیل بالقبض بھی ہے. توجہ کرو, وکیل بالقبض بھی ہے. امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا وکیل بالخصومت وکیل بالقبض نہیں ہے. اس مسئلے کو یاد رکھو, یہ امتحان میں آتا ہے. تو وکیل بالخصومت, ٹھیک ہے, مسئلہ سمجھ آیا سب کو. اوپر یہ آئندہ ابھی حنیفہ ابو یوسف اور محمد لکھا ہے, نیچے ابو حنیفہ کو دوسرے مسئلے میں کیوں لایا ہے, اختلاف میں کیوں لایا ہے. کون سے میں اوپر تینوں ائمہ کا نام لکھا ہوا ہے تو نیچے ابو حنیفہ ان کے مخالف کیوں ہے. نیچے الگ ہے, نیچے والا الگ ہے, سنو نا بھی. اصل مسئلہ اتنا ہے, ہاں خاموش ہو. اور ان کے مخالف کون امام ظفر ہے, ان کے مخالف امام ظفر ہے. ہاں توجہ ہے. اب امام ظفر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں دیکھو اگر ایک آدمی وکالت میں ماہر ہے نا, وکالت میں کیا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ امانت دار بھی ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ, تو لہذا اس کے ذمے صرف وکالت ہوگی, مال وصول کرنا اس کی ذمہ داری, ورنہ موکل کو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اب اس زمانے میں اگر آپ فوری اس چیز کو دیکھیں تو ان کا طرز استدلال بالکل حالات حاضرہ کے کیا ہے, مطابق ہے. یعنی ائمہ ثلاثہ کے اصول کو دیکھیں تو ان کا اصول قانون کے مطابق ہے. قانون یہ ہے نا کہ آپ نے کسی کو وکیل بنایا, بھائی پورا کرو اپنے معاملہ, کیس لڑو, اٹھا کے دے دو. تو احتیاط کس میں ہے, امام ظفر رحمہ اللہ کے قول میں. وکیل کیا لے کے پھر باقی اب اس بیچارے کو کیس لڑنے میں تو ماہر ہے. اب یہ میں دعویٰ کر کہ میں کیا کسی وکیل سے کیس لڑ پاؤں گا,
لوگ تو وکیل کے ساتھ جھگڑا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں. آج کل کیا کرتے ہیں معاشرے میں؟ وکیل کو کرائے کے مکان دینے سے پہلے جو ہے نا 1000 بار سوچتے ہیں کہ پتہ چلا وکیل ہے، وہیں گے گھر خالی نہیں ہے، آپ چلے جائیں. دھوکے باز ہے نا بہت زیادہ. اب اسی مسئلے کے ساتھ ایک اور توجہ کرو. اب میری طرف توجہ ہے آپ کی. وکیل بقبض الدین وکیل بالخصومت فیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. کسی کو آپ نے وکیل بنا دیا، کیا کر دیا؟ بقبض الدین کا کیا مطلب؟ قرضہ وصول کرنے کا. مثال کے طور پر میری طرف توجہ ہے، شہباز کا جو ہے نا قرضہ تھا داد اللہ کے اوپر، جھگڑا وگڑا نہیں تھا، اس نے اس کو وکیل بنایا اسامہ کو کہ جاؤ میرے قرضہ وہ کیا کر لے کے لاؤ، لے کر آؤ. وہ بیچارہ لے جا کے اس کے پاس چلا گیا. جانے کے بعد اسے کہا میں نہیں دے رہا، میں نہیں دے رہا. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو وکیل بالخصومت ہے، یعنی وکیل بالقبض الدین ہے، وہ وکیل بالخصومت بھی ہے. یعنی اس کو اگر نہیں دے رہا ہے تو کیس بھی لڑنا ہے، اس کے ساتھ کیس بھی لڑنا ہے. کیونکہ وکالت کیا ہو جاتی ہے؟ مکمل چیزوں میں وکیل ہونی چاہیے نا. کیا ہونی چاہیے؟ مکمل چیز میں. آدھی میں وکیل نہیں ہونی چاہیے. یہی مسئلہ یہاں بیان فرما رہے ہیں. یہی مسئلے کیا ہو رہے ہیں؟ یہاں بیان فرما رہے ہیں. تو امام یعنی صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، وکیل بقبض الدین وکیل بالخصومت نہیں ہوگا. کیوں وجہ دیکھو. صاحبین فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک بندہ قرضہ وصول کرنے میں کیا ہے، آپ ماہر نہیں، آپ نے اس کو امانت دار بنایا. کیا بنایا؟ امانت دار سمجھ کے اس کو قرضہ وصول کرنے کے لیے کیا کر دیا؟ بھیج دیا. تو اب ہو سکتا ہے وہ بندہ کیس لڑنے میں ماہر، اب وہی ایک غیر ماہر بندہ کیس لڑے گا تو کیس کیا ہو جائے گا؟ ہار جائے گا. پھر کیا نا، وہاں تو جھگڑا پہلے سے تو نہیں تھا نا، جھگڑا تو بعد میں پیدا ہوا. صاحبین فرماتے ہیں چونکہ وکالت مکمل ہونی، امام صاحب فرماتے ہیں کہ وکالت مکمل ہونی چاہیے، لہذا وصول کرنا بھی، نہیں دے گا تو جھگڑا کرنا بھی، دونوں اس کی ذمہ داری ہے. صاحبین فرماتے ہیں نہ، اس لیے کہ بسا اوقات جو آدمی جس کو وکیل بنایا جاتا ہے قرضہ وصول کرنے کا، کیس لڑنے میں ماہر نہیں ہوتا، اس کے اس کو نہیں کریں گے. توجہ کرو. والوکیل بقبض الدین کا کیا کہتے ہیں؟ قرضہ وصول کرنے کے جو وکیل ہیں، وکیل بالخصومت فیہ، اس قرضے کے معاملے میں جھگڑا کرنے کا وکیل بھی ہوگا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب رحمہ اللہ کی. سمجھ آئی یہ بات؟